مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے محترم سامعین اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج کل دین سے دوری ہونے کی وجہ سے جہاں ہم نے اعمال کو چھوڑ دیے ہیں، جہاں ہم اعمال سے دور ہو چکے ہیں اور معاملات سے ہم دور ہو چکے ہیں کہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں، اسی طرح ہم اخلاق کے اعتبار سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ جب معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں تو نہ ہمارے بڑوں میں اخلاقی خوبیاں نظر آتی ہیں، نہ ہمارے بچوں کے اندر اخلاقی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حسن اخلاق کے بارے میں تعلیم دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت کی وجہ یہی ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری اخلاق کو کامل درجے تک پہنچانے کے لیے پیدا فرمایا ہے، مبعوث فرمایا ہے۔ اب آج کل ہم اخلاق میں کس طرح گر گئے ہیں؟ ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے نہ ہمارے بڑے ہم سے محفوظ ہیں، نہ ہمارے بچے ہم سے محفوظ ہیں، نہ ہمارے رشتہ دار، نہ دوست احباب، نہ ہمارے بزرگ حضرات ہمارے بد اخلاقی سے سب متاثر ہو گئے ہیں۔ اور یاد رکھنا، ہمارے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ سب سے زیادہ مستحق ہمارے اخلاق کے ہمارے گھر والے ہیں، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میری بیوی اور میرے بچے، سب سے زیادہ میرے اخلاق کے مستحق یہی ہیں۔ اسی طرح میرے مال کے مستحق سب سے زیادہ کون ہیں؟ میرے مال کے سب سے زیادہ مستحق میرے ماں باپ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں اور میری بیوی اور میرے بچے ہیں۔ مگر یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ہوتا یہی ہے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو گھر سے نکلتے ہی میں دوستوں کے پاس بڑا ہنسمکھ ہوتا ہوں، دوستوں میں مشہور ہوتا ہوں، میں سب سے بڑا اخلاق والا ہوں۔ دوستوں کے ساتھ جب ملتا ہوں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہوں، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتا ہوں، اور ہنستے مسکراتے میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپے لگاتا ہوں، ان کے ساتھ ملتا ہوں، ان پر خرچ بھی کرتا ہوں۔ مگر وہی بندہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے
تو وہی بندہ اپنے گھر میں 11,000 وولٹیج کا بجلی بن جاتا ہے، وہ 11,000 بجلی بن جاتا ہے، وہ غصے والا بن جاتا ہے۔ گھر میں آتے ہی پھر گھر میں آتے ہی سامنے جو بھی آ گیا، اب بیوی آ گئی سامنے، اب بیوی بھی اس کو بھی ڈانٹ پڑے گی۔ اگر والدین آ گئے تو غصے کے نیچے اس کے والدین بھی آ جائیں گے، ہاں غصے کے ضد میں وہ بچے بھی آ جائیں گے۔ یاد رکھنا، اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں مگر اس وقت آپ با اخلاق مشہور ہیں، اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہنستے چہرے کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہنستے مسکراتے اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، اپنے دوستوں سے اپنے دوستوں پر آپ خرچ بھی کرتے ہیں، بڑے اخلاق والے آپ مشہور ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول سب سے بہترین اخلاق والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سب سے بہترین اخلاق والا وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، وہ اپنے بہن بھائی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا اخلاق والا یہی ہے، یہ سب سے زیادہ اس میں اخلاق رکھتا ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ مگر ہم کیا ہوتا ہے، ہمارے دوست ہم سے خوش ہوتے ہیں، ہماری تعریف ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے دوست ہمارے گن گا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی یہ بڑا اچھے اخلاق والا ہے، وہ بڑا خوش اخلاق ہے، وہ بڑا ہنسمکھ بندہ ہے، جب بھی ملتا ہے تو مسکراہٹ کے ساتھ ملتا ہے۔ وہی بندہ یار اگر گھر میں آ جائے، گھر میں آ کر وہ کیا کرتا ہے کہ گھر میں گھستے ہی وہ غصہ اتارنا شروع کر دیتا ہے۔ بیوی آ گئی، اب بیوی پر غصہ اتارے گا، ماں آ گئی، اب ماں پر بھی غصہ اتارے گا، بچے آ گئے، دے تھپڑ اس کو، اس بچے کو لات مارے گا، تھپڑ مارے گا۔ اب بچے کیا کریں گے؟ بچے چھپ جائیں گے گھر میں، والدین بیچارے کیا ہوتا ہے گھر میں جا کر سہم جا کر گھر میں کونے میں بیٹھ جاتے، اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنے گھر میں کچھ نہیں کہہ سکتے والدین۔ یار یہ اخلاقی خوبیاں نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کے اخلاق تو دیکھیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کسی نے پوچھا امی آپ بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھی گھر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے پیش آتے تھے، ان کے اخلاق تو بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے، کیا طریقہ ہوتا تھا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے کو گھر سے باہر چھوڑ کے آتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی جب گھر آتے اپنے غصے کو گھر سے باہر چھوڑ کے آتے۔ اللہ کے نبی دروازہ کھٹکھٹاتے، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جب گھر میں داخل ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے چہرے کے ساتھ، ہنستے چہرے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ساتھ سب سے پیش آتے۔ مگر ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم اپنے باہر کے غصے کو، باہر کے معاملات کو گھر میں آ کر اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے والدین پر اپنا غصہ اتار دیتے ہیں۔ گھر میں آتے ہی ہم اتنے بد اخلاق بن جاتے ہیں کہ ہماری کوئی مثال نہیں ملتی۔ یار اگر آپ گھر میں بد اخلاق ہیں، دوستوں کے ساتھ بھلے آپ اخلاق والے بن جائیں، ہنسمکھ والے بن جائیں، خوش اخلاق والے بن جائیں، اگر گھر میں آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یاد رکھنا پھر آپ کے اخلاق اللہ کے نبی کے یہاں اچھے نہیں ہیں، پھر اللہ کے یہاں بھی آپ اچھے اخلاق والے شمار نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار کون؟ ہمارے گھر والے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میری بیوی اور میرے بچے۔ اسی طرح میرے مال کے سب سے زیادہ مستحق کون؟ سب سے زیادہ میرے مال کے مستحق میرے ماں باپ ہیں، پھر میرے بہن بھائی ہیں، میری بیوی ہے اور میرے بچے ہیں۔ اگر آپ نے اخلاق کے اندر، مال کے اندر آپ نے اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیا، ان کا خیال نہیں کیا، یاد رکھنا پھر آپ برے اخلاق والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں، ان اخلاق کو اللہ پاک ہمیں
उन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।